السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ اور آج میں ایک بہت ہی ہارر اور دلچسپ سٹوری سنانے والی ہوں، تو جو لوگ شوقین ہیں وہ میرے چینل پہ آ سکتے ہیں۔ اوکے دوستو، یہ میری ایک فرینڈ کی کہانی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، اور چونکہ پرانے زمانے کی بات وہ کر رہی ہے کہ اس وقت میں نہیں تھی، لیکن یہ ہمارے گھر میں یہ واقعہ ہماری بزرگوں کے ساتھ پیش آیا تھا، تو اس نے مجھے بتایا تھا۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے چچی کہتی تھی کہ ہمارے گھر میں ایک کمرے سے رات کے ٹائم مطلب ایسی آواز آتی تھی جیسے پرش پرش، مطلب جیسے سانس، جیسے کوئی تیزی سے سانس لے رہا ہو، اور جیسے سانپ کی جس طرح سانس ہوتی ہے نا۔ تو ہم لوگ کافی مطلب اس آواز سے تنگ آ گئے تھے۔ جب ہم لوگ سوتے تھے تو وہ آواز بہت نزدیک سے آتی تھی۔ ہر کوئی کہتا تھا میرے چارپائی یا میرے بیڈ کے نیچے ہے، میرے چارپائی کے نیچے ہے، کوئی کہتا تھا میرے کمرے میں ہے، لیکن نہیں، وہ کسی ایسی جگہ میں تھا جس کی آواز سارے گھر والے سن سکتے تھے، اور صرف رات کے ٹائم، یعنی دن کے ٹائم بھی شاید ہوتا ہوگا، لیکن وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دن کے ٹائم شور ہوتا ہے، دن کے ٹائم، تو اسی وجہ سے ہمیں وہ آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تو ہم لوگ، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر والے کافی پریشان ہوئے تھے، تو ایک دن سب نے دن میں بھی مطلب سناٹا سا کیا کہ یہ آواز دن میں ہوتی ہے کہ نہیں، تو دن میں بالکل نہیں ہوتی تھی۔ ہر کمرے کے قریب جا کے انہی جگہوں پہ سو کے، لیکن وہ آواز نہیں آتی تھی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوا تھا کہ ان کے گھر میں جو فالتو جانور تھے، ان میں بہت زیادہ تر جانور جو ہے کم ہو گئے تھے، یعنی ان کی جو ہے مرغیاں وغیرہ، اور اسی طرح مطلب ان کے جو بکریاں تھیں، ان میں سے 2-3 بکریاں ان دنوں میں جب یہ لوگ رات کو مطلب سو گئے وہ ٹھیک تھے، لیکن صبح وہ مر گئی تھی، اور مطلب جیسے کسی چیز نے کھائی ہو، اسی طرح زخم کے نشان تھے ان پہ، اس پہ۔ تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر کے لوگ بہت پریشان ہوئے تھے اس طرح کے سچویشن سے۔ تو ایک رات اسی طرح ہوا کہ انہوں نے سب نے مطلب کھان لگائے ایک دن کہ جہاں سے آواز آئے گی ہم سب جاگ رہے ہوئے، ہم وہاں جائیں گے، تو اسی طرح آواز آنا شروع ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ سارے گھر کے لوگ اٹھے اور ایک ایک کمرے میں ایک جگہ پہ جا کے، آخر کار میرے نانو کو ایسا لگا، دادو کو، کہ شاید یہ جو ہے جانوروں کے کمرے سے آ رہی ہے آواز، تو یہ لوگ وہاں آئے۔ اب جب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سانپ۔ دوستو وہ کہتی ہے کہ ہمارے جو دادو تھے وہ، اور اس طرح میرے تھایا، میرے چچا، میرے ابو، سب اس سانپ کے بارے میں کہتے کہ اتنا بڑا سانپ ہم نے نیشنل جیوگرافی چینل پہ بھی کبھی نہیں دیکھا آج تک، اور نہ کبھی کسی مطلب فلم میں۔ تو خیر اناکونڈا تو ہے، لیکن وہ تو نقلی ہے نا۔ وہ کہتے کہ اتنا بڑا تھا، خیر اناکونڈا جیسا بڑا نہیں تھا، لیکن جس طرح کوئی مرد باڈی بناتا ہے نا، جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں، تو اسی طرح تھا وہ سانپ، مطلب اس کی باڈی جیسے جو مرد حضرات مطلب جو باڈی بناتے ہیں نا، اس سانپ کی باڈی ایسی تھی، یعنی اس کی جو پوری جو دوم تک جو باڈی تھی وہ بالکل اتنی بڑی بڑی، اور جس طرح مردوں کے بازو جو مطلب باڈی بنانے کے بعد ہو جاتی، اتنا موٹا اور بالکل سفید، یعنی کالا تو بالکل نہیں۔ اور دوستو ایک بھیانک بات، اس کے سینگ بھی تھے، یعنی یہ اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا، پھر تو ان سے بچنا مشکل تھا، یہ لوگ ڈر گئے کہ گھر کے بچے ہمیں نہ کھائے، کیونکہ کوئی اسے مار نہیں سکتا تھا۔ تو پھر ان لوگوں نے پھاڑو کو بلایا، جس طرح ہوتے ہیں نا جو پتہ نہیں، پاڑو، سپیرا جسے ہم کہتے ہیں، سپیرا کو بلایا، اور سپیرے نے بس جو جیسے کہ تیسے بس کر لیا، اور شام کو جو ہے بہت سارے سپیرے آئے، بہت سارے لوگ جمع ہوئے فیملی کے، اور شام کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جیسے ہی مارا تو جو سینگ تھے وہ میرے دادو نے ان سے کہا کہ یہ مجھے دے دے، اور چمڑا وغیرہ وہ پاڑو جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت قیمتی سانپ ہے، تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کے گئی، جبکہ سینگیں میرے دادو نے ان سے لیے، اور آج بھی ان کے گھر میں وہ سینگیں جو ہے دیرے میں ان لوگوں نے اس کو کلر دیا ہے، بلیک کلر، کیونکہ اس کا کلر خراب ہو رہا تھا، تو اس طرح بلیک کلر دیا ہے، اور ابھی تک اپنی ریئل حالت میں ہے، یعنی میں نے خود دیکھی، اس نے
نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سام کے سینگیں، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ خراب نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا نہیں، تو مجھے نہیں پتہ سینگوں کے بارے میں کہ یہ خراب ہوتی ہے نہیں، کیونکہ یہ تو پتھر جیسے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب رول سے اس کے سینگیں تھی، 2 سینگیں، اور وہ بالکل بلیک تو یہ سٹوری تو اس نے کہا تھا کہ ہم کافی ڈر گئے تھے، کیونکہ پہلے ہمارے گھر کے لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی جنات وغیرہ ہے یا کچھ ہے اس گھر میں جو رات کے ٹائم بہت زیادہ تنگ کرتی اس طرح، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اتنا بڑا سانپ جانوروں کے کمرے میں پل رہا تھا اور یہ بہت سارے جانوروں کو ہڑپ کر گیا تھا، لیکن اس وقت ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس کی سانسیں ایسی تیز نہیں آتی تھی اس وقت، تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید گم ہو گیا ہے ہماری مرغی جو بھی یہ کھاتا تھا پورا، لیکن صرف اس وقت پتہ چلا جب اس کی سانسیں باہر مطلب سنائی دینے لگی رات کے ٹائم، اور جب انہوں نے بکریوں کو زخمی کیا تھا، تب ہمیں وہ کہتے ہیں کہ تب ہمارے گھر کے لوگوں کو تھوڑا شک ہوا کہ کوئی چیز ہے، خطرناک جانور ہے جو کہ ان جانوروں کو ایک کے بعد کھا رہا ہے۔ اوکے دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند ہے تو پلیز مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ سٹوری کے ساتھ ساتھ آپ لوگ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، یعنی سٹوری دیکھتے دیکھتے آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔